नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। इंसानी इर्तिका, इंसानी विजडम और इंसानी सरगर्मियों के लिहाज से ज़्यादा मस्बत और मौसर नताइज हासिल करने का जो पहलू है, वो जिस तसव्वुर के साथ मुंसलिक है, उसे अवाम की शिरकत का नाम दिया जाता है। यही वजह है कि अथॉरिटेरियन निज़ाम की तरफ जो एक अपनी ताकत से अरूज और जवाल की जो कहानी है, जिससे एक अथॉरिटेरियन निज़ाम एक जमहूरी निज़ाम की तरफ जो है वो तब्दील होता हुआ हमें नज़र आता है, उसका बुनियादी मुहर्रक भी यही था कि जब तक डिसीजन मेकिंग के अंदर लोगों की सोच और फिक्र को जो है वो शामिल नहीं किया जाता, उस वक्त तक कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता। या कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटेरियनिज्म को जो है वो सरेंडर नहीं कर दिया जाता अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, उस वक्त तक एक बेहतर निज़ाम हुकूमत जो है वो तश्कील नहीं पा सकता। इस तरह इंसानी इत्तेका ने और इंसानी सोच और फिक्र ने लोगों को, कौमों को ये सोच इख्तियार करने पर मजबूर किया कि जो एक इंडिविजुअल विल होती है, उसके मुकाबले में एक जो कलेक्टिव विजडम होती है, वो ज़्यादा मौसर, ज़्यादा मस्बत और ज़्यादा ताकतवर होती है। इस तरह दुनिया के अंदर इंसानी इर्तिका के साथ साथ कई एक ऐसे लाहे अमल और सोच और फिक्र के जाविये जो है वो तश्कील दिए जाते रहे कि जिसके नतीजे के अंदर जो है वो लोगों को जो है वो एक ज़िंदगी के सिर्फ हुकूमती पहलुओं के लिहाज से नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में उनकी शिरकत को जो है वो यकीनी बनाने की जो सोच और फिक्र जो है वो मुस्तहकम से मुस्तहकम होती चलेगी। अगर हम अहद हाजिर के अंदर इस निज़ाम का या इस सोच और फिक्र के इत्तिका का अगर हम जायज़ा लें, तो मैं बुनियादी तौर पर एक जो तसव्वुर आज के दौर में मकबूल आम तसव्वुर है, वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट का तसव्वुर। और इसका कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है वो हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एकेडमिक स्टडी करिकुलम के तौर पर जो लिया जाता है, ताकि लोगों के अंदर जो है वो जो कम्युनिटी एंगेजमेंट का जो शऊर है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए और उसके जो नताइज हैं वो और ज़्यादा जो है वो मौसर और मस्बत और बनाए जा सके। जिस तरह अहद हाजिर के अंदर जो एक इनकलाबी सोच और फिक्र है, डेट इज़ कॉल्ड द कम्युनिटी एंगेजमेंट। यही वजह है कि हम इर्तिका के अंदर जो निज़ाम है वहाँ जमहूरियत कुरानियत से जमहूरियत की तरफ गया, और जमहूरियत के अंदर फिर हमने जो है वो एक निज़ाम हुकूमत लोकल गवर्नमेंट का तस्वर किया, इख्तियार किया कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ लोगों की जो आरा है वो सिर्फ हुकूमती मामलात की सोच और फिक्र तक महदूद, या उनका राइट टू वोट या राइट टू डिसाइड द हु विल बी द देयर रूलर, तो उसके सिर्फ इख्तियार को ना रखा जाए, बल्कि लोगों के मसाइल को हल करने के लिए जो है लोगों की सोच और फिक्र को ज़्यादा से ज़्यादा नशोनुमा देने के लिए कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाया गया, जिसको रूट कहा जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन आज के दौर में जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ही एक ताकत देने के लिए एक मजीद जो उसका दायरा कार है लोगों की पार्टिसिपेशन के लिहाज से, वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट अगर हम डिफाइन करना चाहें या इसकी सोच और फिक्र का बुनियादी जो नतीजा निकालना चाहें, तो ये है कि ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों के हवाले से लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शामिल किया जाए, उनकी सोच और फिक्र को इनपुट के लिहाज से और आउटपुट के लिहाज से, यानी कि जो सरगर्मी की जानी है उस सरगर्मी के लिहाज से लोगों से मुशावरत की जाए, और फिर उसके नताइज के हवाले से लोगों से राय ली जाए कि वो कितने मौसर। और इस तरह जो है वो कम्युनिटी एंगेजमेंट को जो है वो अब एक साइंटिफिक ट्रुथ के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि कम्युनिटी एंगेजमेंट को यकीनी बनाए बगैर अहद हाजिर के जो मसाइल है उनका जो हल है वो तलाश करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन अमल है। दरअसल वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के जो मसाइल हैं उनका दायरा कार जो है वो सिर्फ उन सरगर्मियों तक महदूद नहीं रहा जिनको एक रियासत के निज़ाम के तहत हुकूमत जो है वो चलाती है या हुकूमत कंट्रोल करती है, या जिनको बेहतर बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की करार दी जाती है, या जो हुकूमत के फ़राइज़ का एक दायरा कार के तस्वर के तहत लिए जाती सरगर्मियाँ। बल्कि अहद हाजिर के अंदर जो है वो एक ऐसा लोगों के अंदर फलाह और बहबूद का तस्वर पैदा हो गया है कि जहाँ पर जो है वो ऐसी सरगर्मियों की ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस की जाती है, या ऐसी सरगर्मियों को इख्तियार करना जो है वो हर रियासत की तरक्की और खुशहाली का ज़रिया समझी जाती है, कि जहाँ पर रियासत का दायरा कार जो है वो दाखिल नहीं होता, या रियासत उन मामलात के अंदर जो है वो अपनी कोई सरगर्मी दिखाने से कासिर रहती है, या वो ऐसे मामलात हैं कि जिसके अंदर जो है वो रियासत मुदाखलत करना जो है वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिहाज से जो है उसको इख्तियार करने से नाला में अलहदा भी तस्वर रखती हुई नजर आती है, या
یہ وہ دائرہ کار ہے کہ جہاں پر لوگ بھی جو ہے وہ ریاست کے دائرہ کار کو جو معاملات کے اندر مداخلت کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ کوئی زیادہ احسن سوچ اور فکر کا تصور قرار نہیں پاتے. تو اس طرح کہتے ہیں وہ تمام سرگرمیاں کہ جو کسی نہ کسی پہلو کے لحاظ سے یا تو ریاست ان کے لیے معاملات میں مداخلت کرنے سے قاصر نظر ہوتی ہے، یا وہ اپنے آپ کو قاصر قرار دے دیتی ہے، یا افراد جن سرگرمیوں کے اندر ریاست کا دائرہ کار جو ہے وہ طاقت اور جزا اور سزا کے کسی یا قانون کی کسی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کرنے کی سوچ اور فکر نہیں رکھتے. وہ اپنے ان حالات و واقعات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی ذاتی کاوش، اپنی ذاتی سوچ اور فکر اور اپنے جو ہے وہ راستہ جو ہے متعین کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو ان معاملات کو سمجھنے کے لیے، ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے، ان کو بہتر نتائج کی طرف گامزن کرنے کے لیے کمیونٹی انگیجمنٹ کا تصور جو ہے وہ دیا جاتا ہے. پھر کمیونٹی انگیجمنٹ کا تصور جدید ریاست کے فلاحی تصور کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج کے دور میں ریاست کے جو مسائل ہیں وہ صرف قومی سطح کے نہیں ہیں، یا کسی صوبائی سطح پہ نہیں ہے، یا صرف کسی علاقے مقامی سطح پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر علاقے کے مسائل ہیں اور ہر گروہ کے انسانی گروہ چاہے وہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ وہ جہاں پر ایک گروہ کی شکل میں اختیار کرتا ہے وہاں پر ان کا مسائل جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، جس میں خاندان ہو گیا، برادری ہو گیا، قبیلہ ہو گیا. غرض ہے کہ جو کمیونٹی انگیجمنٹ کا جو تصور ہے وہ زندگی کے ایسے تمام پہلوؤں سے جو ہے وہ سرگرمیوں کا احاطہ کرنا مقصود ہے جو کسی بھی سطح پر کسی بھی گروہ کے اندر جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں، جس کے اندر ان کے حل کے لیے جو ہے وہ ایک اجتماعی کاوش یا کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ اور پھر ہر علاقے کے ہر جگہ کے اور ہر حالات و واقعات کے ایک نئے تقاضے اور نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس طرح پوری ریاست کی جو مشینری ہے، جو ریاست کی جو طاقت ہے، جو ریاست کے وسائل ہے، وہ ان مسائل کو نہ تو سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ان کے لیے یہ ایسا جو عمل ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. کیونکہ ریاست جو قانون بناتی ہے، جو حکومتیں جو قانون بناتی ہے، وہ اپنے دائرہ کار کے مطابق بناتی ہے. یعنی کہ اگر مرکزی حکومت ہے پورے ملک کے لیے، اگر علاقائی حکومت ہے تو اپنے صوبے یا اپنے علاقے کے لیے بناتی ہے. تو اسی طرح لوکل گورنمنٹ کا بھی دائرہ کار ہوتا ہے، لیکن وہ دائرہ کار کو مزید تقویت دینے کے لیے جو ایک کمیونٹی انگیجمنٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے باہمی تعلقات کو اس طرح نشوونما دیں کہ وہ اپنے باہمی مسائل کا ادراک بھی کریں اور باہمی مسائل کو حل کرنے کے لیے باہمی کوششیں انتجا کریں. اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ علاقے کو ہوتا ہے، گروہ کو ہوتا ہے، کمیونٹی کو ہوتا ہے اور ریاست کو ہوتا ہے. کیوں کہ جب مقامی سطح کے جب لوگوں کے باہمی جو مسائل ہیں وہ باہمی سوچ اور فکر کے تحت حل کر لیے جاتے ہیں، تو ایک تو ریاست کے وسائل اور ریاست کی مداخلت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. پھر لوگ جو وہ اپنے سوچ اور فکر حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ ایک مثبت اور فوری فیصلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو مسئلہ مقامی سطح پر یا لوگوں کے کسی گروہ یا میں پیدا ہوتا ہے اس کو وہاں پر اگر باہمی اشتراک سے ریزالو کر لیا جائے تو وہ فوری طور پر کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی ریاستی مشینری یا ریاستی ادارے سے مدد و تعاون حاصل کریں. جیسے کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہے وہ آج کے دور میں ہم ایک ایسا موضوع ہے جس کے بغیر جو ہے وہ ایک فلاحی ترقی یافتہ خوشحال ریاست کا تصور جو ہے وہ بیان ہوتا چلا جا رہا ہے. اس طرح آج جدید طاقتور جمہوری ریاستوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایسی سرگرمیاں جو ہے وہ تشکیل دینے والی تنظیمیں جو ہے وہ ہم تشکیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ سرگرمی عمل ہوتی ہیں. یہ ایک تو یہ تنظیمیں جو ہے وہ کسی رنگ، نسل، مفاد، سیاسی وابستگی سے بالا تر ہوتی ہے. دوسرا ان کا دائرہ کار جو ہے چونکہ فلاحی اور انسانی تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ وابستگی کی سب لوگوں کی حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے تمام جو ہے وہ یکساں کوشاں بھی نظر آتے ہیں. اور آج کے دور میں ہم بہت ساری ایسے تنظیمیں دیکھتے ہیں کہ جو فلاحی سرگرمیوں کے لحاظ سے اپنا دائرہ کار جو ہے وہ اتنا وسیع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی ریاست کا جو خوشحال ہونے کا تصور ہے ان کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. اگر ہم پاکستان میں کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایدی کا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، پھر اسی طرح بہت سے ٹرسٹ ہاسپٹلز ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ فنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے ترقی اور خوشحالی یا تصورات کو دینے کے لیے جو ہے وہ اجتماعی شادیوں کا تصور ہے، یا لوگوں کے لیے جو ہے وہ غربت کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ مختلف تنظیموں اور کا قیام ہے. تو ملٹی ڈائمینشن اور ہر جگہ ہر علاقے کے اندر پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی ہمیں ایسی تنظیمیں اور ایسی کاوشیں نظر آتی ہے جو کمیونٹی انگیجمنٹ کی شکل یا ان کی جو نوعیت ہے اس کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتی ہے. تو اس سے کہتے ہیں کمیونٹی انگیجمنٹ دراصل جو ہے وہ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس کے اندر ریاست کے رہنے والا ہر فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ
اپنے ارد گرد ہونے والے حالات و واقعات سے، مسائل سے نہ صرف اپنے آپ کو منسلک کرے، بلکہ ان کے آگاہی کے ساتھ ساتھ ان کو حل کرنے کے لیے جو اس کا کردار ہے وہ ادا کرے۔ اس طرح ریاست کے اندر کوئی علاقہ یا کوئی فرد ایسا نہیں رہتا کہ جہاں پر جو ہے وہ کمیونٹی انگیجمنٹ کا جب تصور مستحکم ہو جائے تو جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے کسی کردار کے لحاظ سے جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے مثبت پہلو نہ رکھتا ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح ہر فرد جو ہے وہ ریاست کے اندر رہنے والے ہر دوسرے فرد کے بارے میں اس کو آگاہی ہو، اور وہ اپنے مسائل کے حل کا ادراک کر کے ان کو حل کرنے کے لیے اجتماعی کاوش کا سوچ اور فکر اختیار کرے۔ دیٹ از دا گریٹسٹ کنٹریبیوشن آف دا ماڈرن یا پریزنٹ ایرا آف دا ہیومن ڈیولپمنٹ، اور جس کو ہم ایک کمیونٹی انگیجمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جا کر دیکھا جاتا ہے کہ کمیونٹی انگیجمنٹ کا تصور تو ہم نے سمجھ لیا کہ جو افراد کا اپنے مسائل کے حل سے متعلق جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر اس سطح کے اوپر اشتراک کرنا کہ جہاں پر ان مسائل کو پیدا ہوتا ہے یا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے کسی کردار کی ضرورت ہے۔ یہ نوعیت جو ہے وہ دائرہ کا سمٹ کر جب وہ چند افراد سے لے کر پورے معاشرے، پورے ریاست اور بلکہ بین الاقوامی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی یہی سوچ اور فکر جو ہے اس کی بنیاد تشکیل دی جا سکتی ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں مسائل کا حل جو ہے وہ کمیونٹی انگیجمنٹ کے ذریعے ریاست کے فرائض کی ادائیگی کے ذریعے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ریاست کی طاقت اور تمام تر وسائل جو ہے وہ کمیونٹی انگیجمنٹ کے مقابلے میں انتہائی کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کمیونٹی انگیجمنٹ کے لیے اگر ہم اس کے فائدے دیکھیں تو سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ اس کا ڈیسیجن میکنگ کا، کہ اب جس علاقے کا مسئلہ یا جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اگر آپ نے ڈیسیجن کرنا ہے تو ڈیسیجن جو ہے وہ بہترین تصور اسی وقت کرا پائے گا جب ڈیسیجن کرنے والا جو فرد ہے یا جو سوچ اور فکر ہے وہ نہ صرف اس مسائل سے آگاہ ہو بلکہ ان مسائل کو حل کرنا جو ہے اس کی اولین ضرورت اور تقاضا ہو۔ اس سے جو ڈیسیجن کیا جاتا ہے کمیونٹی انگیجمنٹ کے تحت، ایک تو مسائل کی نشاندہی اور حالات و واقعات کے ادراک پر کیا جاتا ہے، پھر اس کے نفاذ کے لحاظ سے ان کے نتائج بھی انہی لوگوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے جو اس فیصلہ کریں۔ اس لیے وہ نہ صرف فیصلہ جو ہے وہ بہترین سوچ اور فکر کی عکاسی کرتا ہے بلکہ پھر اس کو نتائج کے لحاظ سے نافذ کرنے کے لیے بھی جو کمیونٹی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اسے جو ہے وہ مؤثر بناتی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ نے کوئی نتیجہ بہترین سے بہترین نافذ کرنا ہے تو اس کا جو بنیادی تقاضا کیا سمجھا، ہر قانون کا جو بہترین تقاضا کیا، ہر فیصلے کا بہترین تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو حالات و واقعات کا بہترین عکاسی کرتا ہو سولوشن کے طور پر، دوسرا اس کو نافذ کرنے کا جو اسپرٹ ہے وہ انتہائی مؤثر اور طاقتور ہو۔ اور میں کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہے وہ اس پہلو سے ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ایک اہم پہلو کے لحاظ سے جو ہے وہ دوسرے تمام گورنمنٹ کا ڈیسیجن جو چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، چاہے وہ علاقائی حکومت ہو، چاہے وہ ایک لوکل گورنمنٹ کی تصویر، کیونکہ وہاں پر ہر سطح کے اوپر کہیں نہ کہیں اپوزیشن کا ایک کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہے دیٹ از دا جسٹ دا ون سائیڈڈ افیئر، اور دیٹ افیئر از ٹو ہیو the grasp of the issue and have the will to resolve it۔ تو یعنی کہ اس کے اندر جو سوچ و فکر ہے وہ بھی ایک ہے اور جو مقصد ہے وہ بھی کمیونٹی انگیجمنٹ کا ایک ہی تصور کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک سب سے اہم جو پہلو اس کا ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے جو ایک اور پایا جاتا ہے، ٹرسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں، جو فیصلے کیے جاتے ہیں، جب وہ لوگ جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو اس فیصلوں کے اوپر ان کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ انکویسچنیبل ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی مفادات کا کوئی زاویہ اس پہ تشکیل نہیں پاتا، کوئی ان کے اندر کوئی کرپشن یا بدعنوانی کا کوئی اسپیکٹ جو ہے وہ تشکیل نہیں پاتا، بلکہ ان کے اندر اس کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ان کے ساتھ جو تمام پہلوؤں کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ایسی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتی ہے جو ایک بہترین ٹرسٹ کا جو ہے وہ آئینہ دار ہوتی ہے، اور بہترین ٹرسٹ کسی بھی عمل کے اوپر ہو جانا جو ہے وہ اس عمل کو جو ہے وہ فعال مؤثر بنانے کا تصور۔ ایسا کمیونٹی انگیجمنٹ کے اندر جتنی بھی سرگرمیاں کی جاتی ہیں دیٹ از بیسڈ آن دا ٹرسٹ آف دا پیپل، کیونکہ نہ صرف وہ فیصلہ کرنے والے کے لحاظ سے ٹرسٹ ہوتا ہے، نہ کہ ان کے نافذ کرنے والوں کے لحاظ سے اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر جو حاصل نتائج ہے وہ بھی اس کی ٹرسٹ کی آئینہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے ایک تو ہمیں اس کا ڈیسیجن میکنگ کا نظر آتا ہے، پھر ٹرسٹ آف دا پیپل ہمیں نظر آتا ہے، پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو تصور ہے، سب سے بڑا تصور جو ہے وہ کہ کمیونٹی انگیجمنٹ کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو تصور ہے وہ لوگوں نے اپنا احتساب، جو فیصلہ سازی کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے احتساب خود ہی کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی سزا جزا، کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر وہ اپنے کسی ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے وقتی طور پر وہ نتائج حاصل نہ کر سکیں تو وہ اپنے آپ کو اس کے لیے ذمہ دار تصور کرتے ہیں، پھر اپنی اصلاح کے لیے وہ خود ایک ذمہ داری کا جو بوجھ ہے وہ اپنے لیے اٹھاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات اگر کمیونٹی انگیجمنٹ کے اندر دیکھا جائے تو دیٹ از کالڈ دا سوشل کوہیژن، یعنی کہ
लोगों का एक दूसरे के साथ इश्तराक होता है, लोग एक दूसरे के मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ वाबस्ती का हिस्सा करते हैं, लोग अपने मसाइल को हल करने के लिए बाहमी काविश और कोशिशों का तस्वर हासिल करते हैं। वो अपनी कोशिशों के हल होने से नताइज से उसी वक्त मुतमिन होते हैं जब वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आइनादार हो जाते हैं। तो इस तरह कहते हैं जो एक सोशल कोहिजन होना चाहिए, कि जो कहा जाता है कि रियासत के अंदर अफराद एक जिस्म की मानंद, अगर एक फर्द बीमार हो जाए तो पूरा या एक उज़्व बीमार हो, पूरा जिस्म बीमार हो जाए, जैसे एक फर्द या एक इलाका जो है वो किसी मसाइल का अगर शिकार हो जाए तो फिर पूरी कौम जो है वो उस मसाइल का आइनादार बन जाती है। तो इस तरह कहते हैं कि सोशल कोहिजन होती है वो इस तरह होती है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ लोग एक दूसरे के साथ इस तरह मुंसलिक हो जाते हैं कि ना सिर्फ वो अपने मसाइल से अगर ऐसा कहते हैं हल करते हैं, बल्कि वो फिर जिन मसाइल की उनके ऊपर निशानदेही होती है किसी भी इलाके के अंदर या मुल्क के अंदर या कौम के अंदर, वो उनके साथ भी उसी वाबस्तगी के अंदर पैदा कर लेते हैं कि जिस तरह वो अपने मसाइल को हल करने या उसके साथ अपनी वाबस्ती को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह एक सोशल कोहिजन पैदा हो जाता है पूरी रियासत और कौम के अफराद के दरमियान, कि वो एक दूसरे से मसाइल से जो है वो ना सिर्फ दिलचस्पी लेते हैं बल्कि उनका हल भी तलाश करते हैं। इस तरह वो मसाइल जो रियासत के अंदर किसी भी जगह पर महसूस किए जाते हैं या किसी की निशानदेही हो जाए, तो फिर वो जो कम्युनिटी एंगेजमेंट का जो तरबियत होती है जो अपने इलाके के लोगों के अंदर, वो उन्हें वो जज्बा फराहम करता है कि वो अपने किसी भी रियासत के किसी भी फर्द या ग्रोह या फिर दुनिया के अंदर भी किसी मसले मसाइल को हल करने के लिए वो एक जबिल्लत की वजह से वो उससे मुंसलिक हो जाते हैं। और जब जबिल्लत हर फर्द की मसाइल के हल की बन जाती है तो उसका सोल्यूशन जब वो आसान हो जाता है। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू हैव द welfare concept of the state. That is the best way to ensure the socialization among the people, the best way to ensure the best possible solution execution in any state or society, and that is only the community management. जितनी ज़्यादा मजबूत, जितनी ज़्यादा सोच और फिक्र के अंदर कम्युनिटी मैनेजमेंट का दायरा कार वसी होता चला जाएगा और वो नताइज के लिहाज से जितनी ज़्यादा मुस्तहकम और ताकतवर होती चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा कम्युनिटी मैनेजमेंट का नताइज मस्बत आएंगे। और जितने ज़्यादा नताइज मस्बत आएंगे, रियासत और कौम की तरक्की और खुशहाली जो है वो उतनी ज़्यादा ना सिर्फ मुस्तहकम हो जाएगी बल्कि रियासत के अंदर रहने वाला हर फर्द और हर इलाका जो है वो तरक्की और खुशहाली के साथ मुंसलिक होता चला जाएगा। तो ऐसा कहते हैं जब किसी रियासत को अपने तमाम पहलुओं से ताकतवर होने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर इस तस्वर को हासिल करने के लिए जो उसे कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है वो ताकत फराहम कर सकती है, जो इस मकसद को यकीनी बना सकती है। क्योंकि कम्युनिटी एंगेजमेंट का जो दायरा कार है वो हर फर्द को अपने अंदर मुंसलिक करता है, हर इलाके को अपने साथ वाबस्ता कर लेता है और हर मसले का हल जो है वो बाहमी इश्तराक के अंदर पैदा कर देता है। तो बाहमी इश्तराक जो लोगों का है वो मसाइल की निशानदेही और उनके हल के लिए द बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन एफर्ट्स करार दी जा सकती है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट is a scientific method to resolve the issue and to ensure the development prosperity of any individual or any territory as well as the whole of the community. Thank you very much.